الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ، تو فرعونیوں نے غرور اور تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پھر جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے متعلق کہتے ہو؟ جب وہ آیا تمہارے پاس آیا کہ یہ جادو ہے اور نہیں کامیاب ہوتے جادوگر، تو وہ کہنے لگے کہ کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس کہ ہٹا دو ہمیں اس سے جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو، اور ہو جائے تم دونوں کے لیے بڑائی زمین میں، اور ہم لوگ تو تم کو نہیں مانیں گے۔ اور فرعون نے حکم دیا، لے آؤ میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو۔ پھر جب آ گئے جادوگر تو کہا موسیٰ نے، انہیں ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ پھر جب ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا، یہ جو تم لائے ہو جادو ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ملیا میٹ کر دے گا اسے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سنوارتا فسادیوں کے کام، اور اللہ تعالیٰ نے حق کو حق کر دکھایا ہے اپنے ارشاد سے، اور خواہ ناپسند ہی کریں مجرم۔ پس نہ ایمان لائے موسیٰ پر بجز ان کی قوم کی اولاد کے ڈرتے ہوئے فرعون سے اور اپنے سرداروں سے کہ کہیں وہ ان کو مشکل میں نہ ڈال دیں۔ اور واقعی فرعون بڑا سرکش تھا ملک میں، اور واقعی وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم ایمان اللہ تعالیٰ پر لائے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ اور انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، نہ بنا ہم کو فتنہ ظالموں کی قوم کے لیے، اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کی قوم سے۔ پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ جب منکرین نے قرآن پاک کو من گھڑت کتاب کہا اور کوئی نصیحت نہ مانی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ گزشتہ انبیاء کے واقعات ان کو سنائیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اور آئندہ واقعات سے آپ کو باخبر کیا ہوا ہے۔ ان واقعات میں حضرت نوح، جو آدم ثانی کہلاتے ہیں، کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب وہ اپنی قوم کی جانب مبعوث ہو کر آئے تو آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ دیکھو، تمہارا اور میرا رب اللہ تعالیٰ ہے جو سب کی ربوبیت فرماتا ہے، وہ وحدہ لا شریک معبود حقیقی ہے، بس اس کی عبادت کرو اور ان بتوں کو چھوڑ دو جو تم نے ہاتھ سے بنائے ہیں، جو بے جان اور بے زبان ہیں۔ ان لوگوں نے نہ مانا، الٹا حضرت نوح کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں دیں۔ مایوس ہو کر نوح نے ان کے لیے بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ کشتی بناؤ، چانچہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اور جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو منکرین ہنس رہے تھے کہ دھوپ میں خشک زمین پر اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں، اور اس میں کون بیٹھے گا؟ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں اپنے غلاموں کو سوار کیا اور ضرورت کی ہر چیز اس میں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، زمین نے پانی اگلا تو ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، پہاڑ بھی ڈوب گئے، اور منکر ہنسنے والے اپنی آنکھوں سے اپنی تباہی کا تماشا دیکھتے دیکھتے ڈوب گئے اور ایمان نہ لا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت نہ کی اور انہیں تکلیفیں دی، تو یہ ثابت ہوا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کو نجات ملی، اور نسبت سے محروم غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے پانی کے طوفان میں بھی ڈوب گئے۔ آج کے فرمان میں بھی اسی ہدایت کا ذکر ہوا کہ نوح کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل بھیجتا رہا، کتب سماوی بھیجتا رہا۔ جنہوں نے رسولوں کی اطاعت کی وہ نجات یافتہ ہوئے اور باغی غرق اور تباہ ہوئے۔ اس لیے اس فرمان میں موسیٰ کا ذکر فرمایا کہ جب فرعون تکبر اور غرور میں ڈوب کر خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اذیتیں دینی شروع کیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی نجات کے لیے موسیٰ اور آپ کے بھائی حضرت ہارون کو ہدایت دے کر بھیجا کہ جا کر فرعون سے کہو کہ تم خدا نہیں، خدا وہ ہے جس نے تمہیں اور ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ چانچہ موسیٰ کی رسالت ثابت کرنے کے لیے آپ کو معجزات بھی دیے۔ پہلا معجزہ عصا جو ان کے ہاتھ میں تھا، جب اسے آپ پھینکتے تو وہ اژدھا بن جاتا، اور جب پکڑتے تو اس طرح سوکھی لکڑی۔ دوسرا معجزہ کہ آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھتے اور جب نکالتے تو چاند کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے اور اسے جا کر حکم الہی سنایا تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدھا بن گیا
اور فرعون کی طرف بڑھا۔ وہ ڈر گیا۔ حضرت موسیٰ نے اسے اپنے ہاتھ سے پکڑا تو وہ پھر عصا بن گیا۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، ہمارے جادوگر تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ فرعون کے حکم سے سارے جادوگر جمع ہوئے، ان کو انعام کا لالچ دیا گیا۔ انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینکیں، وہ سب سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو کھا گیا۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگ جو نوجوان تھے وہ ایمان لائے، کچھ ظاہر اور کچھ چھپ کر دل میں، کیونکہ وہ فرعون سے ڈرتے تھے جو بڑا ظالم تھا۔ حضرت موسیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایمان کا اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ ہمیں فرعون اور اس کے ظلم سے بچا اپنی رحمت سے۔ اس فرمان میں یہ ہدایت دی گئی کہ جو ایمان لائے اسے اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہی ایمان ہے کہ سب طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر یہ وہی کر سکتا ہے جو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالا مال ہو۔ یہ محفل یاد الہی کی محفل ہے تاکہ ہم یاد الہی سے اپنے سینوں کو صاف کریں، اور اس لیے صاف سینے ہی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔